ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ میرا نام علیزہ تھا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوئی کہ میرا شمار ان خواتین میں ہوتا تھا جن کو کم عمر لڑکوں کی طلب ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا، ان کی وجہ شاید یہ تھی کہ میرے ماں باپ نے میری کم عمری میں ہی شادی ایک 45 سالہ نشئی سے کروا دی تھی جو ہر وقت نشے میں دھت رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کا ہوش تھا، نہ ہی میرے جذبات کا۔ یہ ایک نوجوان لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو پا سکے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ نفسانی اور جسمانی خواہشات لوگوں کی طلب پر قابو پایا جا سکے۔ ہم سب انسان ہیں اور ہمارے دل و جسم میں مختلف خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو ہمیں متعین طریقے سے کامیابی، خوشی اور فلاح کی طرف مائل کرتی ہیں۔ انسان کی طبیعت اور ترقی کے متعلق مراحل میں نفسانی اور جسمانی خواہشات کی طلب کا تناسب مختلف ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے اندر کی جسمانی خواہشات کا موازنہ کرنے، ان کو محدود حدوں میں رکھنا اور معقول اقدار میں پورا کرنے کا سفر کرنا ہوتا ہے۔ اس سفر میں کبھی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کبھی ناکامی، لیکن محنت، ایمانداری اور اپنے ارادے کے ساتھ محنت کرنے سے انسان کو ان خواہشات تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے۔ میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے شادی کے 10 سال بعد جیسے ہی میری ساس کا انتقال ہو گیا، میں گھر میں اکیلی ہو گئی اور دہشت کا شکار ہونے لگی، جو ایک خوفناک حالت ہے جس میں انسان کو اکثر خیالات، برے ڈراؤنے خواب یا خوشگوار تصورات کا شکار ہوتا ہے۔ وحشت کی حالت میں انسان کے ذہن میں کئی خیالات اور خوفناک وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ وحشت ایک منفی اور مضر جذبہ ہے جو کسی بھی وجہ سے انسان کے دل اور ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے میں گھر کے گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر اسکول پڑھانے لگی۔ مجھے 11ویں اور 12ویں جماعت کے لڑکوں کو انگلش پڑھانا تھی۔ 18-19 سال کی عمر کے یہ لڑکے مجھے بہت ہی پرکشش لگتے تھے اور نوجوان لڑکوں میں میری دلچسپی بھی تھی۔ سارے لڑکے میری طرف متوجہ ہوتے۔ ان میں سے ایک لڑکا جو حافظ قرآن تھا، وہ انگلش میں بہت ہی کمزور ہے، لیکن کیونکہ 3 سال کے لیے اس نے اسکول کو پوری طرح خیر بات کہہ کر حفظ مکمل کیا تھا۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر میں بار بار اس کے قریب چلی جاتی، کسی نہ کسی بہانے سے اسے چھو کر اپنی تڑپ مٹانے کی کوشش کرتی، لیکن ہمیشہ ہی وہ مجھ سے دور ہونے لگتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر جذبات کا طوفان بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ نفسانی خواہشات برے کام پر مائل کرتی ہیں۔ انسان کے دل و ذہن میں ان چھوٹی چھوٹی خواہشات کی بنا پر بد اعمال کرنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے جو ان کے ایمان و اخلاقی قیمتوں کو خراب کرتا ہے۔ ان برے کاموں کی بنا پر انسان کی روحانیت کو زخم پہنچتا ہے اور اس کے دل میں اندھیرے پیدا ہوتے ہیں۔ میرا شوہر احمد شادی کے 15 سال بعد بھی مجھے مطمئن کرنے میں ناکام رہا۔ میں صرف 17 سال کی تھی جب میری احمد سے شادی ہوئی تھی اور اب میں 25 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ 15 سال میں نے انگاروں پر لوٹ کر گزارے تھے۔ میں جوان اور حسین تھی، میرے بہت سے فطری تقاضے تھے جنہیں میرا شوہر پورا کرنے میں ناکام رہا تھا۔ احمد شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک نشے کی حالت میں ہی گھر آتا تھا۔ اسے تو اپنا ہی ہوش نہیں ہوتا تھا، وہ میری خواہشوں اور جذبات کا کیا خیال کرتا۔ پہلے میں ٹیوشن پڑھا کر گھر چلاتی تھی اور اب تو میں نے اسکول پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ عمران کو دیکھ کر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے ذریعے سے ہی اپنی زندگی کی اس کمی کو پورا کروں گی۔ جب سے عمران کلاس میں آیا تھا میں نے اپنے رنگ ڈھنگ بدل دیے تھے۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ تیار ہو کر اسکول جانے لگی تھی۔ کلاس میں جاتے ہی میں اپنا دوپٹہ گلے میں ایک طرف ڈال لیتی اور سارا وقت عمران کے سامنے اپنے وجود کی نمائش کرتی تاکہ وہ مجھ پر نظر ڈالے۔ جس انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن عمران انتہائی شریف لڑکا تھا۔ میری ہر کوشش اس پر بالکل بیکار ثابت ہوئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی ٹھیک سے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں نے عمران سے کہا کہ امتحان قریب ہے، تم انگلش کی تیاری کرنے کے لیے دوپہر کے وقت میرے گھر آ جایا کرو، نہیں تو بری طرح فیل ہو جاؤ گے۔ وہ ایک ایسا لڑکا تھا جس کے لیے پڑھائی ہی سب کچھ تھی، اسی لیے میری بات سن کر وہ ڈر گیا اور میرے گھر آنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے دوپہر کو بلایا تھا کیونکہ احمد دوپہر کو کبھی گھر نہیں آتا تھا اور میں عمران کے ساتھ اپنے اندر کی پیاس کو بجھا سکتی تھی۔ دوپہر کے وقت میں پوری طرح تیار ہو گئی۔ جب عمران پڑھنے کے لیے میرے گھر آیا تو میں سیدھی اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ عمران ایک دم ہی گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ ٹیچر آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟
میں عمران کا ہاتھ پکڑ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ پوری طرح گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے لیے کیسے جذبات رکھتی ہوں اور اس سے کیا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر عمران کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، ٹیچر، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں حافظ قرآن ہوں اور یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ مجھے گناہ کے راستے پر چلنے کا کہہ رہی ہیں۔ وہ واپسی کے لیے دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میرے جذبات اس قدر شدت اختیار کر چکے تھے کہ میں کسی بھی حال میں عمران کو پا لینا چاہتی تھی۔ میرا حال دیکھ کر عمران کہنے لگا کہ اس طرح تو وہ میرے ساتھ وقت گزار نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے نکاح ہونا ضروری ہے، کیونکہ میں ایک حافظ قرآن ہوں اور اپنی حدود جانتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلا گیا تھا اور مجھ پر سوچ کا ایک نیا در کھلا چھوڑ گیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، میں احمد کو چھوڑ کر اسے شادی کر لیتی تو ہم دونوں زندگی بھر کے لیے ایک ہو جاتے۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں احمد کے ساتھ اپنی زندگی کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتی، اور میں نے زبردستی احمد سے طلاق لے لی۔ عدت کے کچھ مہینے بعد جب میں دوبارہ اسکول گئی تو سارے ہی لڑکے مہینے بعد مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن عمران نظر چرا گیا۔ میں پڑھاتے پڑھاتے اس کے قریب گئی اور آہستہ سے جھک کر اس کے کان میں کہا کہ میں تمہارے کہنے پر اپنے شوہر کو چھوڑ چکی ہوں اور اب تم سے شادی کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کے لیے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لوں گی۔ چھٹی کے وقت وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری اور آپ کی شادی ہو جائے۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ تمہارے کہنے پر میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے، اور اب تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں سب کو بتاؤں گی کہ تمہارے کہنے پر میں نے اپنا گھر اجاڑ دیا ہے۔ تم نے ہی کہا تھا کہ ہم دونوں نکاح کے بعد ایک ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ اب اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو میری طلاق کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں حد سے زیادہ خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، اور میں اسی بات کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر عمران کو اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی پر راضی ہو گیا، لیکن اس کے گھر والے نہیں راضی تھے۔ عمران ابھی 12ویں جماعت میں تھا، نہ ہی اس کی تعلیم مکمل ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے جوڑ کی تھی میں، تو اس کے گھر والے کیسے راضی ہوتے؟ عمران نے اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کر راضی کر لیا کہ ہماری شادی سے اس کے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ محنت مزدوری کر کے میرے ساتھ اچھی زندگی گزارے گا۔ نہ جانے اس نے کس طرح اپنے گھر والوں کو راضی کر ہی لیا تھا، اور اس کے گھر والوں نے سادگی سے ہم دونوں کا نکاح کروا دیا۔ ہمارے نکاح کی خبر پورے اسکول میں پھیل گئی تھی اور میڈم نے مجھے یہ کہہ کر اسکول سے نکال دیا تھا کہ اس طرح کی باتوں سے اسکول کا امیج خراب ہوتا ہے۔ دنیا والے اس بے جوڑ نگاہ پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ میں اور عمران بہت دور کے علاقے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی اور آج کی رات میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ عمران میرے پاس کمرے میں آیا تو میں پوری طرح بےتاب ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ میں دیوانہ وار عمران کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور مجھے لگا تھا جس چیز کے لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑا آج وہ مجھے مل جائے گی۔ میری نفسانی خواہش پوری ہونے والی ہے، لیکن اس وقت میری خوشی مایوسی میں بدل گئی جب عمران میرے اندر کی خواہش پوری نہ کر سکا، وہ مٹا نہ سکا۔ وہ کم عمر اور ناتجربہ کار لڑکا تھا، وہ چاہ کر بھی میرے اندر کی آگ کو بجھا نہ سکا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ عمران بہت جلدی تھک گیا تھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، جبکہ میں ابھی تک ٹھیک طرح سے مطمئن بھی نہیں ہو سکی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید شادی کی پہلی رات ہے، عمران کو کچھ وقت کی ضرورت ہوگی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اپنی کم عمری کی وجہ سے وہ میرے جذبات کو تسکین پہنچانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ عمران نے سبزی کا کام شروع کر دیا تھا اور وہ روزانہ کافی پیسے کمانے لگا تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں تھی، لیکن میرا دل ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی وہ حد سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگا تھا، لیکن جس چیز کی طلب مجھے تھی وہ بس اسے پورا نہ کر سکا تھا۔ عمران کا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھیں۔ وہ ہر صبح اپنی میٹھی آواز میں قرآن پاک کی ایسی تلاوت کرتا کہ میں اس کی آواز میں گم ہو جاتی۔ ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود میں خوش نہیں تھی، لیکن بات وہیں آ کر اٹک جاتی ہے کہ وہ مجھے ہمارے رشتے کی بنیاد پر خوشی دینے میں ناکام رہا۔ عمران اور میں شادی کے 2 مہینے گزر چکے تھے، اور میں ابھی تک اس مقام پر کھڑی تھی جہاں شادی کی پہلی رات تھی۔ ہر رات میں عمران کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بہت جلدی تھک کر سو جاتا۔ ایک دن میں کچھ خریداری کے لیے بازار گئی تو میں نے دیوار پر ایک اشتہار لگا ہوا دیکھا، جسے پڑھ کر میرے اندر مزید حسرتیں پیدا ہو گئی۔ دیوار پر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا کہ ہندو بنگالی عامل سے اپنے تمام مسئلوں کا حل کروائیں، محبوب آپ کے قدموں سے لے کر شوہر کے اندر 100 مردوں جتنی طاقت پیدا کرنے تک سارے عمل بابا 40 بال میں دن میں کر دیتے ہیں، سارے عمل بابا 40 دن میں کریں گے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ اشتہار میرے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ میں بھی تو عمران میں یہی خوبی دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اس طرح مجھے تسخیر کرے کہ میرے اندر کی ساری ہوس مٹ جائے۔
نیچے لکھے ہوئے پتے کو میں نے اچھی طرح سے نوٹ کر لیا اور ایک دفعہ اپنی قسمت ضرور آزمانا چاہتی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ان ہندو عاملوں کے عمل میں بہت طاقت ہوتی ہے اور واقعی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن جیسے ہی عمران صبح سویرے اپنی سبزی کے کام پر گھر سے نکلا، میں بھی تھوڑی ہی دیر میں عامل کے پتے پر پہنچ گئی۔ عورتوں کا کافی رش لگا ہوا تھا۔ کئی عورتوں نے بتایا کہ عامل بابا شروع ہوتے ہی 2 سے 3 دن میں اس کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ میرے دل میں امید سی بن گئی تھی۔ اپنی باری پر جب میں عامل بابا کے چھوٹے سے کمرے میں پہنچی تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عامل بابا کو اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوئی تھی، لیکن عامل بابا میرا مسئلہ سن کر کہنے لگے، یہ تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، صرف 15 دن کے عمل سے تمہارے شوہر کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ تم خود اس سے پناہ لوگی، لیکن اس کے لیے تمہیں روزانہ مجھے ایک مردار کتے کا گوشت لا کر دینا ہوگا، جس کے اوپر میں عمل کر کے تمہیں دوں گا اور تم وہ اپنے شوہر کو کھلاؤ گی۔ عامل بابا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مردار کتے کا گوشت میں کہاں سے لے کر آتی اور میں عمران کو اتنی حرام چیز کیسے کھلا سکتی تھی؟ میں عامل بابا کے آستانے سے باہر نکل آئی تھی اور سارا وقت یہی سوچتی رہی کہ میں عامل بابا کی بات پر کیسے عمل کر سکتی ہوں۔ سارا دن اسی کشمکش میں گزرا۔ رات عمران میرے پاس بستر پر آیا تو پھر میری تمنائیں ادھوری رہ گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہ خراٹے لینے لگا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں عامل بابا کے اس مسئلے کا حل ضرور کرواؤں گی۔ اگلے دن میں نے گلی کے کونے پر بنی کچرا کنڈی پر ایک مردار کتا دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے لیے ہی وہاں پڑا ہو۔ کافی دیر میں ایک کونے پر کھڑی وہاں پڑا ہوا اسے دیکھتی رہی اور کونے پر کھڑی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب وہ پوری جگہ سنسان ہو گئی۔ میں نے ایک تھیلے میں چھوٹے سے کتے کے بچے کو ڈالا اور عامل بابا کے پاس پہنچ گئی۔ عامل بابا نے اس کتے کا گوشت بنایا اور 1 گھنٹے تک اس کتے پر کچھ پڑھائی کی اور پھر مجھے کہا کہ میں اس کتے کے گوشت کا قیمہ بنا کر اپنے شوہر کو کھلا دوں۔ مجھے جذبات کی خاطر یہ قدم اٹھانا پڑا۔ عامل بابا نے اپنے اس عمل کی ایک بھاری قیمت مجھ سے وصول کی تھی اور مجھے 1 ہفتے بعد دوبارہ مردار کتے کے ساتھ بلایا تھا، کیونکہ کتے کا گوشت اتنا تھا کہ میں 1 ہفتے تک اس کا قیمہ پکا کر عمران کو کھلا سکتی تھی۔ میں نے اس کتے کے بچے کا خود قیمہ بنایا اور اسے سبزی کے ساتھ پکا کر عمران کے آنے پر اس کے آگے رکھ دیا۔ عمران مجھ سے بھی کھانا کھانے کا کہنے لگا، مگر یہ سب کر کے میرا جی اس قدر متلا گیا تھا کہ میرے لیے کھانا کھانا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ میں نے عمران سے کہہ دیا کہ میں اس کے آنے سے پہلے کھانا کھا چکی ہوں۔ عمران کھانا کھا کر کمرے میں چلا گیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اب عمران اور میں ایک بہتر زندگی گزارنے لگیں گے۔ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے ارمان پورے ہونے والے تھے۔ عمران میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہی سو چکا تھا، لیکن آج کی رات میں نے اسے نہیں جگایا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ عرصہ بعد وہ خود ہی میرے انتظار میں جاگ رہا ہوگا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی، میں بس کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ عمران کی محبت پانے کے لیے ہر حد سے تجاوز کر گئی تھی اور شاید اسی لیے میرے اندر بے چینی نے جنم لے لیا تھا۔ اگلی صبح جب عمران سو کر اٹھا اور میں نے اسے ناشتے کے ساتھ پانی کا گلاس دیا تو اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اچانک ہی وہ بہت غصے میں آ گیا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں اس پانی کا گلاس نہ دوں۔ آج تک تو عمران نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، لیکن آج تو وہ بالکل ہی الگ معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر سے نکل کر سبزی منڈی کے لیے چلا گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ عمران کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، شاید عامل بابا کی پڑھائی کا اثر ہو رہا تھا۔ اس بابا جان کی پڑھائی کے اندر تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ میں نے پھر عمران کے لیے سبزی کے ساتھ ملا کر قیمہ پکایا۔ ابھی تو 40 دن مجھے یہ عمل کرنا تھا۔ میں سبزی کو قیمے کے ساتھ اس لیے ملا دیتی تاکہ عمران کو گوشت کا بدلا ہوا ذائقہ محسوس نہ ہو اور وہ آسانی سے کھا لے۔ رات عمران بہت دیر سے گھر لوٹا۔ میں نے کہا کھانا کھا لو۔ اس کے آگے کھانا رکھا تو جان بوجھ کر پانی کا گلاس نہیں رکھا، کیونکہ وہ بہت غصہ ہو گیا تھا۔ جب میں باورچی خانہ سمیٹ کر کمرے میں آئی تو عمران میرے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ میں خود ہی نائٹی پہن کر اسے قریب ہو گئی۔ عمران نے اچانک ہی میری گردن پر اتنی زور سے کاٹا کہ میں حیران رہ گئی۔ عامل بابا کے عمل کا اثر ہو رہا تھا، شاید اس لیے بھی عمران میری طرح بےتاب ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ دیوانہ وار مجھ پر اپنی شدت لوٹاتا رہا اور میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ اب وہ میرے اندر کی تڑپ مٹانے کے قابل ہو گیا ہے۔ بہت دیر تک وہ میرے ساتھ عجیب و غریب کی طرح کی حرکتیں کرتا رہا اور پھر میں نے ہی جھک کر اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ عامل بابا نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ عمران میں واقعی بہت زیادہ طاقت آ گئی تھی۔ آج وہ مجھے ایک 16-17 سال کا بچہ معلوم نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جوان مرد ہو۔ رات میں اور عمران کافی دیر سے سوئے تھے، اس لیے صبح بھی ہماری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا اور سبزی منڈی کے لیے اسے نکلنا تھا، لیکن وہ بہت تھکا تھکا سا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے عمران سے کہا کہ 1-2 دن آرام کر لو، لیکن وہ نہیں مانا۔ رات جب وہ گھر لوٹا تو بہت زیادہ ہی تھکا ہوا تھا اور اسے فلو اور بخار بھی ہو رہا تھا۔ میں نے سبزی کے ساتھ اسے کتے کا قیمہ کھلایا اور بخار کے لیے دوا دے دی۔ اس کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود میں اپنی اور ان خواہشوں کو دبا نہیں سکتی تھی اور اس کے ساتھ زبردستی تعلق بنانے لگی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے حد سے زیادہ وقت دینے کی وجہ سے اسے یہ کمزوری ہو رہی ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ عمران کو کتے کا گوشت کھلاتے ہوئے مجھے 5واں دن ہو گیا تھا اور 2 دن بعد مجھے دوسرا کتا
مردار لے کر عامل بابا کے پاس جانا تھا۔ میں نے ان 5-6 دنوں میں بہت زیادہ تبدیلیاں محسوس کی تھیں۔ مجھے وقت تو وہ دے رہا تھا، لیکن ساتھ ہی بہت زیادہ کمزور بھی ہو گیا تھا اور مستقل اسے بخار رہتا تھا۔ اکثر وہ پانی دیکھ کر جیسے تڑپنے لگتا۔ ایک صبح میں نے جلدی میں اس کے آگے ناشتہ اور پانی کا گلاس رکھا تو اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر دور پھینک دیا اور وہ ٹوٹ کر چور ہو گیا۔ عمران بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گئی تو اس نے ایک دفعہ پھر میرے ہاتھ پر بہت زور سے کاٹ لیا۔ میرے ہاتھ سے خون آنے لگا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں عمران کو دیکھ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ پانی کا گلاس اس کے آگے نہ لاؤں، وہ ڈوب جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ کبھی وہ گلاس پانی کا لے کر بے چینی سے کبھی مجھے کاٹنے کے قریب آتا۔ میں نے گھبرا کر پاس پڑوس والوں کو بلا لیا تھا کیونکہ میرے لیے ایک جوان لڑکے کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ گلی محلے کے چند آدمیوں نے بہت مشکل سے عمران پر قابو پایا۔ محلے کے ایک بزرگ آدمی کہنے لگے کہ عمران کو تو شاید باولے کتے نے کاٹ لیا ہے اور اسی سے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شاید اسی وجہ سے میرے شوہر میں وائرس آ گیا تھا۔ محلے والوں نے میرے شوہر کو محلے سے الگ بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا تھا اور اندر سے اس کے چیخنے چلانے اور غصہ کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہر کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ عمران کو کیا باولے کتے نے کاٹا تھا، لیکن میں پوری طرح خاموش تھی۔ میں کسی کو کیا بتاتی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے شوہر کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ میں نے علاقے کے ہی ایک ڈاکٹر سے اس بارے میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ عمران کو بیچ میں ہی ریبز وائرس ہو گیا ہے۔ وہ کسی پاگل کتے کا کاٹنے سے انسان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور اس کے دماغ کو متاثر کر دیتا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا باولے کتے کی کھانے کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر بات سن کر زور سے ہنس پڑا۔ وہ کہنے لگا کہ کتے کا گوشت کون کھاتا ہے اور پھر باولے کتے کا گوشت کو کیسے کھا سکتا ہے؟ علاقے میں تو ایک ہی باولے کتے کا بچا تھا گوشت، جسے لوگوں نے زہر دے کر مار دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہارے شوہر کو کاٹ لیا ہو، جس کے بارے میں شاید تمہیں معلوم نہیں۔ میرا سر بری طرح سے دکھنے لگا تھا۔ مجھے خود بھی 2 دن سے بخار ہو رہا تھا، لیکن اب تو میں بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے اپنے لیے بخار کی دوا لی تو ڈاکٹر کی نظر میرے ہاتھ پر پڑ گئی جہاں عمران نے کاٹا تھا۔ ڈاکٹر غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھ پر بہت سے سوالات پوچھنے لگا اور کچھ دیر بعد اس نے مجھے بتایا کہ عمران کے کاٹنے سے میرے اندر بھی وائرس منتقل ہو گیا ہے اور اسی لیے مجھے بھی فلو اور بخار ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ میری حالت بھی عمران جیسی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے شوہر اور خود کو کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ڈاکٹر کو سچ بتا سکتی، لیکن ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اور ہر شخص پر الگ الگ طرح یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ عمران کو کمرے میں بند کیے ہوئے ایک دن گزر گیا تھا اور میرے اندر کی بھی بہت تیز تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ 1 سے 3 مہینے کے اندر مریض انتقال کر جاتا ہے اور میں مرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور اسے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح میں نے اپنے شوہر کو عامل بابا کے کہنے پر مردار طاقت کے لیے کتنے گوشت کھلایا تھا۔ میری بات سن کر ڈاکٹر دنگ رہ گیا تھا۔ میرے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں پیرالائز کی طرف جا رہی ہوں اور کچھ دنوں میں مکمل طور پر مفلوج ہو جاؤں گی۔ میں واپس اس کمرے کے باہر آ کر بیٹھ گئی تھی جہاں عمران بند تھا۔ اب مجھے عمران کی دردناک چیخوں کی آواز آ رہی تھی اور وہ موت کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے وقت عمران کے چیخنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن اگلی صبح جو آواز کے کمرے سے آئی اسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ عمران کی آواز اس قدر بلند اور میٹھی تھی کہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ وہ پوری وقت کے ساتھ تلاوت کر مصروف رہتا تھا۔ اس کی تلاوت کی آواز دلوں میں کھینچ لانے والی تھی۔ محض محلے کے لوگوں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو عمران ٹھیک حالت میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا۔ سبھی لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کا چیک اپ کروانے پر پتہ چلا کہ اس کے اندر ہیبرز ہو گئی ہے۔ کوئی علامات نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری طرح ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ نے انصاف کر دیا تھا، مظلوم بچ گیا تھا اور ظالم کی پکڑ ہو گئی تھی۔ عمران مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا جسم تو میرے قابو میں ہی نہیں تھا۔ سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا، بس ایک زبان تھی جو اپنا گناہ قبول کر رہی تھی، ابھی تک کام بھی کر رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے عمران کو ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگا۔ ہرگز نہیں، میں یہ نہیں پہنوں گا۔ میں کچھ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس قدر آگے چلی جاؤں گی۔ مجھے بستر پر پڑے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ میرا جسم پوری طرح پیرالائز ہو گیا تھا۔ عمران پوری طرح میرا خیال رکھتا تھا، لیکن میں جانتی ہوں کہ موت کبھی بھی مجھے آ کر اچک لے گی۔ محلے والے بھی میرا بچ جانے پر سچ جان گئے تھے اور بات سمجھتے ہوئے تھے کہ قدرتی کے قانون کے مطابق سزا خلاف دی جائے گی، انسان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ایک حرام چیز اپنے شوہر کو کھلائی تھی اور اس کی سزا مجھے ملی۔ مجھ جیسی نہ جانے کتنی پڑھی لکھی اور صحیح عورتیں غلط کا فرق جاننے کے بعد بھی ان چھوٹے
اور گندے عملوں کے چکر میں پھنس جاتی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی ہیں، ہمارے معاشرے کے چکر میں ہی پھنس کر رہ جاتی ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی نہ برباد کریں۔ ہمارے معاشرے کی تمام خواتین سے گزارش ہے کہ میری اس کہانی سے سبق حاصل کریں اور ایسے گندے کام مت ڈھونڈو کہ چکر میں اپنا سب کچھ گواؤ اور داؤ پر لگا دو۔ میری طرح بے شک انسان غلطی کا پتلا ہے اور نفسانی خواہشات ایسی غلطیاں کرنے پر مل جایا کرتی ہیں اور انسان ان کو پورا کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اس کہانی سے بھی یہی سبق ملتا ہے اور پتہ چلتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے، جن کی نیت صاف ہوتی ہے، اللہ کبھی بھی ان کے ساتھ کچھ برا ہونے نہیں دیتا، اور جو برا کرتے ہیں ان کا مخافات عمل اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔